دام محبت کے اختتام پہ کیا دانیہ کو ہوش آ جائے گا اور کیا سعدیہ بیگم کی اصلیت سب کے سامنے خاص طور پہ اس کے بھائی حماد کے سامنے آئے گی اور فارا کا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ آج کے ریویو میں یہ سب ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ڈراماز کے ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے فارا کی، جسے پتہ ہی نہیں کہ وکی اور ہما آپس میں ملے ہوئے ہیں اور دونوں مل کے فارا کو پاگل بنا رہے ہیں۔ ایک طرف ہما جو فارا سے اس کے گھر کی تمام باتیں اگلواتی ہے، اسے پھوتیں دے دے کے کہ واہ بھئی فارا، تم تو ہم سب دوستوں میں سب سے امیر نکلی۔ اب جب سے خاص طور پہ ملک بلال نے فارا کو گاڑی ڈرائیونگ سکھائی ہے تو فارا سارا دن گھر سے غائب رہتی ہے، کبھی اپنی کالج فرینڈز کو گھماتی رہتی ہے اور کبھی وکی کو، جبکہ ہما اور اس کے ساتھ ایک اور دوست مل کے فارا سے یہ بھی اگلوا لیتے ہیں کہ اس کے باپ کی کپبورڈ میں آخر کیا کچھ پڑا ہے، اور فارا ساری فہرست ان کو بتا دیتی ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے شوخیاں مارتی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ وکی اور ہما آگے کیا پلان کرنے والے ہیں۔ اب سب کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ فارا کے پاس ملک بلال کی کپبورڈ کی ایکسٹرا کیز ہیں، اور یہ بھی کہ فارا جب سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہے تو اس کا باپ بھی گھر سے باہر ہوتا ہے۔ گھر میں صرف فارا کی ماں سارا بیگم ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی ڈرپوک قسم کی عورت ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ وکی یا پھر ہما چپ کر کے فارا کے بیگ میں سے وہ کیز نکال لیں گے، جس کے بعد ہما ایک اور دوست کے ساتھ مل کے فارا کے ساتھ لانگ ڈرائیو یا کہیں پر کھانے کا پلان کریں گے، جبکہ وکی چپ چاپ فارا کے گھر جائے گا، سارا بیگم کو ڈرائے گا، دھمکائے گا اور ملک بلال کی کپبورڈ سے سب کچھ اٹھا کے فرار ہو جائے گا۔ اب ملک بلال جو اس پیسے پہ اتنا اترا رہا تھا اور خواب و خیالوں میں سوچ رہا تھا کہ بس کچھ اور پیسے آ جائیں تو میں اس شہر کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا، اس حادثے کے بعد تو سمجھو اس کے پاؤں تلے سے کسی نے زمین ہی کھینچ لی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا۔ اتنا شک تو اسے ہوگا کہ یہ کسی اپنے ہی کی مخبری ہے، کیونکہ فارا اور سارا کے سوا تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ملک بلال کی کپبورڈ میں یہ سب پڑا ہے۔ اب زیادہ شک تو ملک بلال کا فارا کی طرف ہی جانا چاہیے، کیونکہ اس نے سارا کو بھی اتنی تفصیل نہیں بتائی تھی جتنی کہ فارا کو۔ فارا خود بھی حیران پریشان ہوگی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن یہ فارا کو تب پتہ چلے گا جب فارا وکی اور ہما کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور دونوں کے نمبر بند ملیں گے، اور کچھ عرصے بعد فارا کو پتہ چلے گا کہ وکی اور ہما نے شادی کر لی۔ تب جا کے فارا کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح اسے یہ دونوں مل کے پاگل بنا رہے تھے اور وہ مستقل پاگل بنے جا رہی تھی۔ سارا بیگم تو ملک بلال سے کہیں گی کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے، لیکن پولیس کا نام سن کے ملک بلال اور فارا دونوں ہی پریشان ہو جائیں گے، ملک بلال اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور فارا اپنی چالوں کی وجہ سے۔ لیکن آگے چل کے یہ راز کھل ہی جائے گا کہ ملک بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے اس کی اپنی بیٹی، اپنی بہت ہی پیاری بیٹی فارا ہے، اور پھر جا کے ملک بلال کو پتہ چلے گا اپنی بیٹی کے کارناموں کا، اور تب جا کے یہ راز بھی کھل جائے گا کہ فارا نے ارباز پر صرف جھوٹا الزام لگایا تھا۔ فارا کی باتوں میں آ کے ملک بلال نے ارباز اور شاہین بیگم کے ساتھ کتنا برا کیا، سارا بیگم کو اب جا کے احساس ہوگا۔ ویسے اسے تو اپنی بیٹی کی حرکتیں بہت پہلے سے نظر آنا شروع ہو چکی تھیں، اور دل ہی دل میں وہ سوچتی بھی تھی کہ شاہین آپا یہاں ہوتی تھیں تو کم سے کم کچھ حد تک تو فارا کو کنٹرول میں کر ہی لیتی تھیں، اور شاہین بیگم نے جاتے ہوئے سارا کو جو کچھ کہا تھا، سارا کے دماغ میں وہ سب بھی گھومتا رہتا ہے اور اسے بار بار احساس ہوتا ہے جیسے ارباز پہ جھوٹا الزام لگا ہے۔ آخر شاہین آپا نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ مجھے کہہ کے گئی تھیں کہ سارا، جس دن فارا کی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سب کے بعد ملک بلال کو کچھ عقل آتی ہے اور وہ شاہین بیگم اور ارباز سے معافی مانگ کے انہیں گھر واپس لاتا ہے یا نہیں۔ خیر، فارا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی سب ڈیزرو کرتی ہے، لیکن فارا نے اپنے باپ کے ساتھ جو کیا وہ بھی یہی ڈیزرو کرتا ہے۔
اب بات کریں گے دانیہ کی، جو ہاسپٹل میں زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے کہ دانیہ جس ذہنی دباؤ تلے ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر سے زندگی کی رمق سمجھو ختم ہو چکی ہے۔ نہ وہ کوشش کر رہی ہے زندگی کی طرف واپس آنے کی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی موٹیویشن ہے۔ تبھی ڈاکٹر صاحبہ دانیہ کے گھر والوں کو، خاص طور پہ ولید اور مراد حسین سے کہتی ہیں کہ آپ سب کو چاہیے دانیہ کے پاس بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کریں، کیونکہ بھلے ہی دانیہ کوما میں ہے لیکن وہ آپ سب کی باتیں سن سکتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کچھ اچھی یادیں شیئر کریں اور زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے موٹیویٹ کریں تو پھر وہ خود بھی کوشش کرے گی، ورنہ تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب تک یوں ہی پڑی رہے۔ جبکہ ڈاکٹر نے شکر ہے کہ ایک اچھا کام کیا کہ مراد حسین اور ولید کو بلا کے بتا دیتی ہیں کہ دانیہ کی یہ حالت تم دونوں کی ماؤں کی وجہ سے ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات جو مجھے بہت بری لگی وہ تھی حماد صاحب نے جس طرح اپنی بیوی بینا کو تھپڑ مارا۔ ٹھیک ہے، بھائیوں کو بہنوں سے محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اپنی رفیق حیات پر ہاتھ اٹھایا جائے اور بہن کی چالاکیاں نظر ہی نہ آئیں۔ خیر، سعدیہ بیگم ابھی تو بہت خوش ہیں کہ بھائی مکمل طور پہ میرے ہاتھوں میں ہے اور اپنی بیوی کو ٹھیک کس کے رکھا ہوا ہے، اور دانیہ کی اس حالت کا سارا الزام بھی بینا پر ہی جا رہا ہے۔ سعدیہ بیگم پر افسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کی یہ حالت ہے، لیکن اس کی چالاکیاں، چال بازیاں اور اکڑ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ خیر، حماد ایک دفعہ پھر جب سعدیہ کی باتوں میں آ کے بینا پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ولید اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور یہاں پر ولید کو اپنے باپ کو بتانا چاہیے کہ جس طرح آپ مجھے سبق سکھا رہے تھے کہ دانیہ میری بیوی ہے اور مجھے اس کی خوشیوں کا، دماغی حالت کا خیال رکھنا چاہیے، ویسے ہی بینا بیگم آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کبھی میری ماں کی دماغی حالت کا یا اس کی خوشیوں کا خیال رکھا؟ تو ناظرین، اب لگتا یہی ہے کہ سونیا، مراد، رملہ، ارباز، ولید سب مل کے دانیہ سے جب اچھی اچھی باتیں کریں گے، اسے زندگی کی طرف واپس بلائیں گے تو بالآخر دانیہ کو ہوش آ جائے گا، اور ہوش میں آنے کے بعد جب حماد دانیہ سے ملے گا تو دانیہ، جیسا کہ ڈاکٹر نے بتایا، بھلے ہی بے ہوش ہے لیکن سب کی باتیں سن رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسپونڈ نہیں کر رہی۔ ہوش میں آنے کے بعد اپنے ماموں کو بتا دے گی کہ آپ نے جو کچھ مومانی کے ساتھ کیا وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھیں، اور جن کی باتوں میں آ کے کیا اصل قصوروار وہی ہیں۔ جب دانیہ ساری تفصیل بتائے گی، جس دن وہ بے ہوش ہوئی اس دن سعدیہ بیگم کا کیا رویہ تھا دانیہ کے ساتھ، تب جا کے ہو سکتا ہے حماد صاحب کو کچھ ہوش آئے اور سعدیہ بیگم کی اصلیت نظر آئے، اور اس کی محبت کی جو جھوٹی پٹی حماد صاحب کی آنکھوں پہ بندھی ہے وہ بھی کھل جائے۔ تو ناظرین، میری پریڈکشن تو یہی کہتی ہے کہ بالآخر دانیہ کو ہوش آ جائے گا۔ سونیا کے حالات تو آلریڈی بہت اچھے ہو چکے ہیں، اور ملک بلال کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ وہ نہ صرف ان سب سے معافی مانگیں گے بلکہ سب کو گھر واپس آنے کا بھی کہیں گے۔ تو آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ دانیہ ہوش میں آئے اور اپنے ماموں کو اپنی ماں کی ساری حقیقت بتائے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔